جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق مالک مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور پہلے اس شخص کا جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور اس پہ ایمان لائے، ان کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کا مجھ پر احسان ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور انہی کے بارے میں ہی آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر جس کسی نے بھی دنیا میں کوئی احسان کیا ہے میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، ماں سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ میں دنیا میں ان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، ان کو ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کریں گے۔ یعنی آپ ایسا دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ہر طرف سے آپ کی مخالفت کی گئی، دنیا میں مردوں میں سے نوجوانوں میں سے یہی فرد واحد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا اور ہر معاملے میں آپ کے ساتھ وہ کھڑے رہے۔ کوئی ایسا موقع نہیں، وہ مشکل کی گھڑی ہو یا کوئی خوشی کا موقع ہو، جہاں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایسے ساتھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی موقع پہ فراموش بھی نہیں کیا۔ جب صحابہ کو ہجرت کرنے کی اجازت دی گئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رسول اللہ سے ہجرت کی اجازت مانگی، لیکن آپ نے انہیں روک لیا۔ اور روکا کس مقصد کے لیے تھا کہ آپ میرے ساتھ ہجرت کریں گے، میرے ساتھی بنیں گے ہجرت کے۔ کتنے مشکل وقت آئے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے، حتیٰ کہ آپ کی حفاظت کے لیے ایسے مواقع بھی آئے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، آپ کا ساتھ دیا،
اور اتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ لوگ اپنی طرف سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے رکھنا تھا اور آپ سے اسلام کے کام لینے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی بخشی، اور یہی وجہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارتیں بھی دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ ابو بکر اور عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں اور رسولوں کے علاوہ ابتدائے دنیا سے لے کے قیامت تک جتنے بڑھاپے میں فوت ہوں گے، یہ دونوں جنت میں ان کے سردار بنیں گے۔ یعنی اتنا مقام انبیاء کے بعد اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی تو تکرار ہو گئی کسی بات پہ، جس کی وجہ سے عمر فاروق ناراض ہو گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے ان سے معذرت بھی کی، لیکن انہوں نے معذرت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی افسوس میں رسول اللہ کے پاس گئے۔ آپ کو جب علم ہوا کہ ایسی بات ہوئی ہے تو آپ نے چند کلمات ایسے کہے کہ جن کلمات کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، حل انتم تارکون لی صاحبی وانی قلت یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقت۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، کیا تمہیں ابو بکر کے بارے میں میرا خیال بھی نہیں آتا؟ کم از کم میری وجہ سے ابو بکر کا احترام کرو، ابو بکر کی عزت کرو۔ اور پھر آپ نے اس کی وجہ بتائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تم سب نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واحد انسان تھے
جنہوں نے ایسے موقع پہ بھی یہ کہا صدقتا، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں آپ پہ ایمان لایا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے فوراً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پہلے وہ مجھ سے معذرت کر رہے تھے پھر میں نے ان سے معذرت کی۔ یعنی یہ مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ کی نظر میں، اور اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کیا، والذی جاء بالصدق۔ ایک وہ ہے جو سچ لے کے آیا ہے اور ایک وہ ہے جس نے اس سچ کی تصدیق کی ہے۔ اور اس کی یہ تفسیر آج جو لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، ان کے ائمہ نے اپنی تفسیروں میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ابو بکر کا تذکرہ ہے۔ یعنی اتنا بڑا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہا کرتے تھے کہ لوگوں، میں اگر دنیا میں کسی کو خلیل بنانا چاہتا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ اس معیار پہ پورے اترتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور فضیلت بیان کرتے ہوئے ان کا نام لے کے یہ کہا کہ یہ جنتی ہیں۔ بلکہ کتنے مواقع ایسے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی پہ دنگ رہ گئے۔ ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مجھے 3 باتوں کی خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ان تینوں خواہشات کو پورا کرے۔ اور آپ نے ان خواہشات کا تذکرہ کیا۔ ایک میری خواہش یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ میں اللہ کے رسول کا چہرہ ہو اور میری نظریں ہوں، میں اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ اور دوسری میری خواہش یہ ہے انفاق مالی علی رسول اللہ، اللہ کے رسول کا حکم ہو اور میں اپنا سارا مال اللہ کے رسول کے حکم پہ قربان کر دوں۔ ابنتی تحت رسول اللہ، اور تیسری میری خواہش ہے کہ میری بیٹی اللہ کے رسول کی بیوی بن جائے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ خواہشات، تینوں خواہشات کس طرح پوری کی؟ یعنی یہ خواہش کہ میں رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے سفر میں ابو بکر کو رسول اللہ کا ساتھی بنایا۔ جب غار میں گئے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی اس وقت بھی مدد کی تھی جب انہوں نے ان کو مکہ سے نکالا تھا، اور وہ ان کی تلاش میں نکلے تاکہ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو پکڑ لیا جائے، قید کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کی مدد ابو بکر کی صورت میں کی، اور غار ثور میں جب وہ دونوں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر ابو بکر کی گود میں رکھ کے سو رہے ہیں، چہرہ رسول اللہ کا ہے اور نظریں ابو بکر کی ہیں۔ یعنی کیسا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، یہ حوالہ بھی ان لوگوں کی کتابوں سے ہے، کتاب کا نام ہے کشف الغمہ، اور اس کا صفحہ ہے 220۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو فرماتے ہیں، بلکہ یہ تفسیر کمی اسی آیت کے تحت، سورہ توبہ کی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اسی آیت کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کہا کہ اے ابو بکر، میں جعفر اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ کشتی میں سوار ہو کے سمندر میں سفر کر رہے ہیں، اور ادھر میں انصار کو مدینہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں۔ اب ان دونوں کا فرق آپ لگائیے کہ کہاں اللہ کے راستے میں گھر بار چھوڑ کے سمندر کے سفر میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، اور کہاں اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھنا۔ ان دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ تو ابوبکر فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بھی یہ دکھائیں۔ آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے وہ منظر ابو بکر کو بھی دکھا دیا۔ یہ تفسیر کمی ہے، ان لوگوں کی تفسیر، بڑی معتبر تفسیر، جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان سے ہی نکل گئے تھے۔ یعنی ایک طرف ان کی کتابیں یہ ہیں، ان کے ائمہ یہ لکھتے ہیں، اور یہ ایسے بدبخت بھی موجود ہیں جو ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ آپ صدیق ہیں، انت صدیق۔ یہ صدیق کا لقب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا، اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور اسی طرح یہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور درجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، ہر نبی اس کے دنیا میں یعنی آسمانوں میں بھی 2 وزیر ہوتے ہیں اور زمین میں بھی 2 وزیر ہوتے ہیں۔ میرے آسمانوں پہ جو 2 وزیر ہیں، ایک جبرائیل ہے اور ایک میکائیل ہے، اور زمین پہ جو میرے 2 وزیر ہیں، ایک ابو بکر ہے اور ایک عمر ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنے وزیر ہونے کا عہدہ اپنی زندگی میں عطا کیا، اور آپ نے فرمایا یہ میرے وزیر ہیں۔ اور وزیر کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس اعزاز سے بخشا۔ اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ حضرت علی سے پوچھا، اے ابا جان آپ بتائیں کہ تمام لوگوں میں سے بہتر آدمی کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں اس وقت تمام لوگوں سے بہتر وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے پھر پوچھا کہ ان کے بعد کن کا درجہ ہے؟ وہ کہنے لگے ان کے بعد عمر کا درجہ ہے۔ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی یہ بات حضرت علی نے کیوں کہی؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول مردوں میں سے؟ تو آپ نے فرمایا ابوہا، یعنی ان کے باپ ابو بکر مجھے مردوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی حضرت علی نے جو یہ بات کہی تھی اپنے بیٹے کو کہ سب سے بہتر ابو بکر ہیں، یہ اسی وجہ سے کہی تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں انبیاء کے بعد اگر سب سے اونچا درجہ کسی کا ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، امت میں سے سب سے بہتر انسان اگر دنیا میں ہے تو وہ ابو بکر ہے، اور ان کے بعد پھر عمر ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اور یہ روایت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہ بھی فرمان ہے کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان ابو بکر اور عمر ہیں، اور پھر فرماتے ہیں لم یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو یہ بات یاد رکھو کہ کسی مومن کے دل میں میری محبت، یعنی میرے ساتھ وہ محبت رکھتا ہو، اور ابو بکر اور عمر کے ساتھ وہ بغض رکھتا ہو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی کسی مومن کے دل میں یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ وہ میرے ساتھ محبت بھی رکھتا ہو اور ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغض بھی رکھتا ہو۔
جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو میرے ساتھ محبت رکھتا ہے اسے ابو بکر اور عمر کے ساتھ بھی محبت رکھنا ہوگی۔ اور یہی بات امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جب کسی نے ان سے مسئلہ پوچھا کیا ہم تلوار کو سونے اور چاندی کے ساتھ ملمہ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں کر سکتے ہیں، کیوں؟ حلّا بہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار کو سونے اور چاندی کے ساتھ مرصع کیا تھا، ملمہ کیا تھا۔ تو وہ آدمی کہتا ہے انت تقول الصدیق، آپ اسے صدیق کہتے ہیں؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ اس کے نظریے میں یہ تھا کہ ابو بکر کو صدیق نہیں کہنا چاہیے۔ جیسے ہی امام جعفر صادق نے اس کی یہ بات سنی تو وہ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ اے یہ کہنے والے، میری بات کو غور سے سن لے، نعمت صدیق ہوا، نعمت صدیق ہوا، نعمت صدیق ہوا۔ 3 مرتبہ یہ بات کہی کس نے؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے، کہ اے شخص سن لے، ابو بکر صدیق ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، ابو بکر صدیق ہیں۔ جو ان کو صدیق نہیں مانتا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی بات کو رد کرے۔ یہ کلمات، یہ روایت کہاں ہے؟ ان کی کتاب کشف الغمہ صفحہ 220۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام جعفر صادق رضی اللہ رحمہ اللہ کے تاثرات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاثرات، صحابہ کے تاثرات، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاثرات، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاثرات۔ اور ان کے بارے میں یہ بات کہنا، جس طرح کہ پچھلے جمعہ میں کسی دوست نے مجھے رکا دیا تھا کہ باغ فدق کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ یعنی سب سے پہلی بات تو میں یہ آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں 2 سال اور کچھ مہینے خلیفہ رہے، اور جب وفات کا وقت آیا، بیمار تھے، بیماری سے پہلے آپ نے اپنے ورثاء کو اکٹھا کر کے یہ بات کہی کہ آپ حساب لگائیں کہ میں جب سے خلیفہ بنا ہوں اس وقت سے لے کے اب تک میں نے بیت المال میں سے اپنے خرچ کے لیے کتنے پیسے لیے ہیں، جسے ہم تنخواہ کہتے ہیں۔ 2 سال اور کچھ مہینے کا ٹوٹل کیا گیا تو وہ 6000 درہم بنے تھے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں یہ لے کے فوت ہو جاؤں، بلکہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میری فلاں زمین کا ایک ٹکڑا ہے وہ بیچ کے یہ رقم بیت المال میں جمع کروا دی جائے۔ لہذا وہ زمین بیچی گئی، 6000 درہم جو انہوں نے بطور تنخواہ کے لیے تھے وہ انہوں نے واپس کر دیے۔ اور اسی طرح پھر جب وہ واپس ہو گیا، پھر انہوں نے کہا کہ تم یہ اندازہ کرو کہ جب سے میں خلیفہ بنا ہوں اس وقت سے لے کے میرے مال میں جو اضافہ ہوا ہے وہ کتنا ہے۔ وہ دیکھا گیا تو ایک غلام تھا، ایک اونٹنی تھی،
اور ایک 100 درہم کی چادر تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں کہ یہ چیزیں، تینوں چیزیں، یہ میرے بعد جو خلیفہ بنیں گے جن کو میں نے مقرر کر دیا اپنی زندگی میں عمر، ان کو واپس کر دینا۔ اور جب یہ چیزیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کی گئیں تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اے ابو بکر آپ نے مجھ پہ بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے۔ اور وہ ابو بکر جو اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے کے وہ ٹاٹ پہن کے رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور وہ ابو بکر کو سلام کہتے ہیں، اور اللہ نے یہ پوچھا ہے کہ ابو بکر کو یہ پوچھو کیا تم اس حال میں، اس فقیری کی حال میں بہتر ہو یا تم کچھ ناراضگی محسوس کر رہے ہو اپنے رب سے، تم راضی ہو یا ناراض ہو؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو وہ فرماتے ہیں کیا اللہ کے رسول اسخط عن ربی، کیا میں اپنے رب سے ناراض ہوں گا؟ انا راضن عن ربی، انا راضن عن ربی، انا راضن عن ربی۔ اے اللہ کے رسول میں اس حال میں بھی اپنے رب سے راضی ہوں، اس حال میں بھی اپنے رب سے راضی ہوں۔ جو شخص اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ خرچ کر دے تو کیا اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کو وراثت سے محروم رکھے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ باغ فدق ہے کیا تھا، یہ کتنی بڑی جائیداد تھی۔ جنگ خیبر ہوئی، خیبر فتح ہوا، اور وہاں سے کتنا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا۔ اس کے بعد یہ خیبر کے قریب ایک چھوٹی سی بستی ہے فدق، جہاں یہودی رہتے تھے، یہ بھی یہودیوں کی بستی تھی، لیکن وہ چونکہ خیبر والوں کی طرح رسول اللہ کے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، تو آپ نے وہاں محیصہ بن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبلیغ کے لیے بھیجا، اور وہاں کا سردار یوشع بن نون تھا۔ جب یہ وہاں گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب خیبر کے اتنے طاقتور یہودی وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو ہم ایک نہ ایک دن آنا ہے تو ہمیں پھر پریشانی اٹھانا پڑے گی۔ تو انہوں نے بذات خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، اور صلح کے عوض فدق کی آدھی زمین ہم آپ کو دیتے ہیں، اسلام کو دیتے ہیں، اسلامی حکومت کو دیتے ہیں۔ تو جو چیز حکومت کے قبضے میں ہو وہ کسی کی ذاتی ملکیت ہو سکتی ہے، یعنی یہ مال فے تھا، اور مال فے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما فا اللہ علی رسولہ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ، اور آگے فرماتے ہیں کہ جو مال فے ہوتا ہے یہ کس کی ملکیت ہوتی ہے؟ یہ ما فا اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین، یعنی یہ مال فے جو ہوتا ہے یہ اللہ کے رسول کا اور مسافروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، اور رسول اللہ کے جو قرابت دار ہیں ان کا اس میں حصہ ہوتا ہے، یعنی ان کے لیے ہوتا ہے، ان کی آمدن سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے وہ ان سے فائدہ اٹھاتے رہے، اور آپ کے بعد بھی یہ اس کی آمدن اسی طرح
ان کو ملتی رہی جس طرح رسول اللہ کی زندگی میں ملتی رہی. یعنی یہ رسول اللہ کی ملکیت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغالطہ یہ ہوا کہ شاید یہ میرے ابا جان کی ملکیت تھی. یعنی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کا طرز عمل کیا تھا. آپ نے اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام نہیں دیا. مشہور ہے نا، آپ نے سنا ہے کہ غلام آئے، حضرت فاطمہ گئیں کہ ابا جان آپ نے لوگوں کو غلام دیے ہیں، مجھے بھی دیں. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، یہ مدینہ کے یتیم غریب یہ بہت زیادہ ہیں، وہ تو اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور تجھے میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں وہ کر لیا کر. آپ نے اپنی بیٹی کو وظیفہ بتایا لیکن غلام کوئی نہیں دیا. تو کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ وہ آپ کی ملکیت نہیں تھی. اگر زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں تو جن مکانوں میں جن حجروں میں رسول اللہ کی رہائش تھی وہ 9 حجرے تھے، وہ آپ کی ملکیت تھی، وہ کسی نے مطالبہ کیا ہے. اور پھر وارث اکیلی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھی، 9 بیویاں، آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے مطالبہ نہیں کیا. تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت فاطمہ گئیں تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ کا یہ فرمان ہے لا نرث ولا نورث، ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. ما ترکنا ہو صدقہ، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے اپنے باپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی، واپس چلی گئی. اور پھر امام جعفر صادق رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ اصول کافی صفحہ نمبر 17، اس میں یہ حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا یہ فرمان ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اور انبیاء یہ کسی درم اور دینار کے کسی کو وارث نہیں بناتے، یہ کس کے وارث بناتے ہیں؟ احادیث من احادیثہم، یعنی اپنی حدیثوں کے وارث بناتے ہیں جس کو بناتے ہیں، اور جس کو ان کی حدیثیں مل جائیں وہ بہت بڑا حصہ مل گیا. یعنی ائمہ کا بھی یہی نظریہ تھا کہ رسول اللہ کی وراثت نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات، خلیفہ بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے. وہ فدق کا باغ ان کے قبضے میں آیا، کیا انہوں نے وراثت میں تقسیم کیا؟ کیوں نہیں تقسیم کیا؟ وجہ یہی تھی کہ ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی، انہوں نے رسول اللہ کا فرمان سن لیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت نہیں ہوتی، اس میں وراثت نہیں ہوتی. اور باغ فدق کوئی لمبی چوڑی جائیداد نہیں تھی، اور اتنی زمین میں چند کھجوروں کے درخت تھے، چند کھجوروں کے درخت تھے جس کا یہ شور مچاتے ہیں. جبکہ ائمہ نے جن کا حق بنتا تھا انہوں نے اس کو نہیں لیا، انہوں نے مطالبہ نہیں کیا. جب ان کی قبضے میں آئے پھر بھی انہوں نے اس کو وراثت میں تقسیم نہیں کیا. اس سے یہ ثابت ہوئی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یہ سچ تھا. اور انہوں نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی تصدیق کی، یعنی جو حدیث انہوں نے بیان کی تھی اس حدیث کی انہوں نے تصدیق کی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کا احترام کرنے کی ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میں تو یہ کہا کرتا ہوں، یا تو یہ لوگ
حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین کا نام لینا چھوڑ دیں، وگرنہ اگر نام لیتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو پھر جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کی عزت کرتے تھے، جس طرح حضرت حسن حسین ان کی عزت کرتے تھے، یہ بھی اسی طرح ان کا احترام کریں، اسی میں ان کا بھلا ہے۔ وگرنہ پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، وہ تو یہ سمجھ لیں گے، اللہ سمجھے گا، ان کو سمجھے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور باقی رہا، آج ان دنوں میں افغانستان میں جو اللہ تعالیٰ نے طالبان کو غلبہ دیا ہے اور وہاں اسلامی حکومت کا اعلان انہوں نے کر دیا ہے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم شریعت کے مطابق یعنی قرآن اور سنت کے مطابق یہاں حکومت کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہاں کیسا امن قائم ہوتا ہے۔ اگر اس ملک میں بھی اسلامی شریعت کا نفاذ ہوتا تو یہ چند دن پہلے جو اقبال پارک میں ایک عورت کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، کتنا گھناؤنا واقعہ پیش آیا ہے، جس نے پورے ملک کے سر کو شرم سے جھکا دیا ہے، یہ ایسے برے واقعات پیش نہ آتے۔ یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام سے روگردانی کی ہے، تو پھر ہمیں یہ برے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ افغان کو، ان طالبان کو وہاں امن قائم کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کی حکومت کو کامیاب کرے۔ اور میں مسلمان حکمرانوں سے، مسلمان حکومتوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج موقع ہے کہ سب سے پہلے افغان کی اسلامی امارت کی حکومت کو تسلیم کریں اور اعلان کریں کہ ہم نے اس حکومت کو تسلیم کیا ہے، اور وہاں اپنے سفارت خانے کھولیں اور اس کی جتنی ہو سکتا ہے مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمان حکمرانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔